ڈیئر فرینڈس، آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر گورنمنٹ آف پاکستان نے جوڈیشری کی مرات میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جوڈیشل الاؤنس جو 3 اور 4 لاکھ کے درمیان تھا اسے 11 لاکھ روپیہ کر دیا گیا ہے، اور اس پہ ٹیکس بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ 11 لاکھ الاؤنس پہ ٹیکس نہیں ہوگا۔ ٹیکس کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ٹیکس تو کمپین چل رہی ہے کہ ہمارے پاس انکم نہیں ہے اور ہم نے ٹیکس لینا ہے۔ وہ ٹیکس فری کیسے ہو گیا؟ 1 سیکنڈلی، جو ہاؤس رینٹ ہے، جن ججز صاحبان کو، سپریم کورٹ کے ججز کو گھر نہیں دے پائے گی، چونکہ 17 سے 34 جج بننے جا رہے ہیں، تو ان کو پہلے 68,000 روپے ملتا تھا ہاؤس رینٹ، اب 4 لاکھ سے زیادہ ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اس میں 4 ٹائم سے زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ اور پرفارمنس جوڈیشری کی کیا ہے؟ 0، پینڈنسی۔ اور اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کو پریشان کر سکتے ہیں، آپ ان کی مراد بڑھا رہے ہیں۔ جج کہتے ہیں ہم انصاف کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ کا دوسرے کسی محکمے کے، گورنمنٹ کے امپلائی کی 11 لاکھ تنخواہ نہیں ہے، بلکہ 4 لاکھ تنخواہ بھی نہیں ہے۔ کسی 22 گریڈ کے ملازم کی بھی 4 لاکھ تنخواہ نہیں ہے، اور آپ کا 4 لاکھ سے زیادہ ہاؤس رینٹ ہے، 11 لاکھ جوڈیشری کا الاؤنس ہے، 3 مہینے آپ کی چھٹیاں ہیں۔ اگر آپ انصاف پہ مبنی بات ہے اور پھر آپ ٹیکس بھی نہیں دیں گے اور آپ سے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، تو آپ کو تو یہ اتنی مراد لینے سے انکار کرنا چاہیے۔ ہمارا جو سول سیٹ اپ میں 22 گریڈ کا آفیسر ہے، اس کو 4 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی۔ یہ ایک پاکستان کا جو اوپری طبقہ ہے، ان میں ججز ہیں، ان میں جرنیلز ہیں، ان میں ٹاپ بیوروکریسی کے لوگ ہیں، یا منسٹرز وغیرہ، ان کی تنخواہیں تو زیادہ نہیں ہیں۔ ایم این ایز کی یا منسٹرز کی تو کوئی خاص تنخواہیں نہیں ہیں۔ ان کو تو ایم این اے کو تو ماہانہ 4 لاکھ روپے نہیں ملتے، منسٹر کو شاید 4-5 لاکھ روپے ملتے ہوں۔ تو یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے، جو ایک دوسرے کو دباؤ ڈال سکتے ہیں، وہی ہیں وہ اپنی مراد بڑھاتے جا رہے ہیں۔ وہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے ایماندار ہیں، وہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بڑا انصاف سے ملک چلا رہے ہیں۔ اگر یہ آپ انصاف سے چلا رہے ہوتے تو اس طرح ملک کا حال کیسے ہوتا؟ اب آپ انصاف سے بھی نہیں چلا رہے، آپ لوگوں سے پیسے بھی لے رہے ہیں، آپ رشوت بھی لے رہے ہیں، آپ ناجائز مراد بھی لے رہے ہیں، آپ ٹیکس بھی نہیں دے رہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستانی شہری کو یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ ہماری جو ایلیٹ ہے، ٹاپ اشرافیہ ہے، یہ اس ملک کو لوٹنے میں لگی ہوئی ہے، اور انہیں لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، عام آدمی کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اب آپ پنجاب کی گورنمنٹ کو ہی دیکھیے، پچھلے برس گندم کی پیداوار ہوئی، لوگوں کے گھر پڑی ہوئی ہے، کسی نے خریدی نہیں۔ اب کمپین چلا رہے ہیں کہ زیادہ گندم اگائیں، ہم آپ کو ٹریکٹر دیں گے، آپ زیادہ گندم اگائیں، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ ارے بھائی، اس وقت تھوڑی سی پرچیز کر لیتے، مارکیٹ کو زیادہ نیچے نہ جانے دیتے۔ اب کاشتکار کو پتہ ہے اب آپ نے خرید بھی نہیں کرنی اور پھر ان کی گندم ڈمپ ہو جانی ہے، تو وہ اگر کوئی آلٹرنیٹ فصل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ان کو پھر پھنسانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ عام آدمی کو فریب دینا ہے، اور پھر فریب دے کے انہی کو ہی لوٹنا ہے۔ یہ جیسے ہم شہر میں دیکھتے ہیں، جو بھی دیہات سے آدمی آ رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ٹریفک کنٹرول کرنے والے ہیں اسی کے موٹر بائک کو روکتے ہیں، اور اسی سے ہی فوراً بارگین کرنے کی، پہلے اس کے تن کے اوپر صاف ستھرے کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاؤں میں اچھا جوتا نہیں ہے، اور سب سے پہلے آپ اسی کو
پکڑتے ہیں، اور وہی ہے جو محنت کر کے آپ کا پیٹ بھر رہا ہے۔ یہ ملک جس راستے پہ چل نکلا ہے، اس کے لیے خوشخبری دور تک بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس فیصلے کو واپس لے۔ 11 لاکھ جوڈیشل الاؤنس کا کیا مطلب ہے؟ 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپیہ آپ دے رہے ہیں ان کو ہاؤس رینٹ، 11 لاکھ روپیہ ان کو دیں گے جوڈیشل الاؤنس، 15 لاکھ روپے تو یہ ہو گئے 15.5، اور اس کے علاوہ تنخواہ علیحدہ ہوگی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سالانہ ایک جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ 40 سے 50 لاکھ روپے لے گا اور ٹیکس بھی نہیں دے گا، اور عدالت میں بیٹھ کے فیصلے ہی نہیں کرے گا، صرف اخباری بیان جاری کرے گا یا بڑے بڑے بیان دے گا پولیٹیکل قسم کے عدالت میں بیٹھ کے، تاکہ اخباروں میں سرخیاں لگیں اور ٹی وی پہ خبریں لگیں۔ حکومت بہت ناانصافی سے کام لے رہی ہے، اسے چاہیے کہ یہ فیصلہ واپس لے۔ یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ 17 سے 34 جج کرنا بھی ناانصافی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا سوائے مرات لینے کے۔ اس لیے برائے مہربانی اس قسم کے غیر منصفانہ فیصلے نہ کریں۔ باقی امپلائیز کی طرف ہی دیکھیں۔ اب فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہی ریڈیو پاکستان ہے، اس کے لوگوں کو مہینہ 15 دن تنخواہیں لیٹ ملتی ہیں، ان کے پینشنرز کو پینشنرز پوری پراپر نہیں مل رہی، ان کے پینشنرز کو کمیوٹیشن نہیں ملی۔ یہی پوزیشن ٹیلی ویژن کی ہے، اور یونیورسٹیوں کی حالت اس سے دگرگوں ہے۔ یونیورسٹیاں ہماری زیادہ تر یونیورسٹیاں وزٹنگ فیکلٹی سے چلا رہی ہیں، ان کے پاس پرماننٹ سٹاف نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ علل تلل میں پیسے اڑا رہے ہیں۔ یہ راستہ ہمیں ایک کھائی کی طرف لے جا رہا ہے، جس طرح ہم فیصلہ سازی کر رہے ہیں، اور جس طرح پیسہ ہم جہاں لگانا چاہیے وہاں لگا نہیں رہے، جہاں نہیں لگانا چاہیے وہاں ضائع کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اوپر ضائع کر رہے ہیں جو نان پروڈکٹیو ہیں، جنہوں نے کچھ فائدہ نہیں دینا اس ملک کو اور نہ اس تاریخ میں دیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔